آج ہے ہماری پریزنٹیشن کا نام ہے ایوولوشن کے بارے میں غلط فہمیاں یا ایوولوشن میتھس. اس کو ہم آپ کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا کیا جو چیزیں ہیں وہ میتھس ہیں، اصل میں سائنس نہیں ہے، اور کیوں. تو چلیے آگے چلتے ہیں. تو ایک کامن میتھ جو ہے، اکثر لوگ آ کے ہمیں شو پہ بھی کہتے ہیں کہ ایوولوشن از جسٹ اے تھیوری، یا ارتقاء صرف ایک نظریہ ہے. تو یہ ایک چیز آپ کو بتاتا ہے کہ نظریہ یا تھیوری کی ڈیفینیشن جو ہے وہ غلط لوگوں نے سمجھی ہوئی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک خیال ہے اور یا ایک ویگ آئیڈیا ہے. سائنس میں ایک سائنٹیفک تھیوری جو ہوتی ہے وہ ایک سب سے ہائیسٹ فارم ہوتا ہے انفارمیشن کا، کہ جس کے بارے میں آپ کو سب سے زیادہ معلومات حاصل ہیں. ایک وہ ڈیٹیلڈ فریم ورک آپ کو بتاتا ہے، ایک میتھمیٹیکل فریم ورک بتاتا ہے جو پریڈکشنز کرتا ہے، جو پیشن گوئی کرتا ہے بیسڈ آن دا انڈرسٹینڈنگ آف میکنزم. اس کے جو چیز ہو رہی ہے اس کے بیہائنڈ میکنزم کیا ہے، اس کی سمجھ آتی ہے آپ کو تھیوری کی وجہ سے. اس کو میکنزم کو ایکسپلین کرتا ہے اور پریڈکشنز میں کرتا ہے جو آپ ایکسپیریمنٹ سے یا تجربے سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں. تو تھیوریز جو بہت سکسیسفل تھیوریز ہیں وہ پرانے جو لاز ہوتے تھے ان سے بہت آگے بڑھ گئے ہیں. ایک ایگزامپل ہے دا تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی، جو آپ کو گریویٹیشن کے افیکٹس کو پریڈکٹ کرتی ہے اور میتھمیٹکلی اس کو کیریکٹرائز کرتی ہے. وہ اس کو جو چیزیں نیوٹنز لا سے نہیں پتہ تھیں ہمیں گریویٹیشن کی، اب ہمیں اس کی ڈیٹیل پریڈکشنز ہم کر سکتے ہیں جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے سے ساتھ. کئی ایسے ایک مسئلے تھے جو لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے پہلے جب نیوٹنز لاز کی طرف سے ہم گریوٹی کو سمجھتے تھے، اب اس کو ہم بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. ایک ایگزامپل ہے اس کا پریسیشن آف دا پیریہیلین آف مرکری. مرکری جو پلانٹ ہے اس کا جو آربٹ ہے وہ ایک سیدھا ایلپس نہیں ہے. وہ اس کو جیسے آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے اس کا پریسیشن ہوتا ہے، اور اس کو ہم بڑی تفصیل سے اب پریڈکٹ کر سکتے ہیں جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے، جو ایک گریوٹی کو ایک اسپیس ٹائم کی ڈسٹورشن یا اسے کرویچر سے سمجھا جاتا ہے اس کو. تو وہ بھی ایک تھیوری ہے، لیکن اٹس ون آف دا ہائیسٹ اچیومنٹس آف ہیومن کائنڈ، جو آپ جس پہ ہر چیز منحصر ہے. جیسے سیٹلائٹ لانچز ہوتے ہیں اور چیزیں ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور گریویٹیشنل لینزنگ نظر آتی ہے ہمیں. سب کچھ یہ تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی کی وجہ سے یہ ایڈوانسمنٹس ہوئی ہیں. تو اور دوسری جو تھیوریز ہیں کوانٹم میکینکس کی، جرم تھیوری، آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ تھیوری سائنس میں ایک فیکٹ کی طرح استعمال ہوتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے متعلق ہمارے پاس تجربات ہمیشہ اس کی تحقیق کرتے ہیں. تو پھر آگے چلتے ہیں. یہ ایک ہو گئی myth، اور دوسری ہے کہ ایک انڈیویجولز جو ہیں یا افراد جو ہیں ان کا ارتقاء ہوتا ہے، آبادی یا ایک گروہ کا نہیں ہوتا. تو یہ سمجھا جاتا ہے، کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک فرد ہے جس کی میوٹیشن ہو گئی ہے اور وہ ایوالو کر جائے گا. یہ بالکل ایوولوشن کی معنی یہ نہیں ہے. ایوولوشن ایک پاپولیشن یا گروہ کے حساب سے ہوتی ہے کہ ایک پورا گروہ جو ہے، ایک پاپولیشن ہے، وہ ارتقاء اس کا ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں، جیسے کہ ان کی جو انوائرمنٹ ہے، ان کا جو ماحول ہے وہ چینج ہوتا ہے. اس کی سروائیول کے لیے وہ اڈیپٹ کرتے ہیں، اور پورا گروہ ساتھ ساتھ چینج ہوتا جاتا ہے. تو یہ ایک بڑا اچھا اگزامپل ہے جو سبسٹینشیا نیگرا بہت دفعہ پریزنٹ کر چکے ہیں. اس کا الگ ویڈیو بھی ہے ہمارے چینل پہ، اور غالب کے چینل پہ بھی وہ اس پہ بات کر چکے ہیں. یہ ایک پیپر ہے جو آیا تھا 2015 میں، اور اس کے بعد اور اس پہ پیپر 2019 میں بھی آیا ہے. یہ ایک جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اس میں سلپ ڈسک ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں ہے. اور انہوں نے ایک خاص ورٹبرا یا مہرے کا شیپ اینالائز کیا تھا. ادھر چمپینزیز، یہ اورینگٹینگز، اور وہ انسان جن کو سلپ ڈسک زیادہ ہوتی ہے، جن کو ریڑھ کی ہڈی کا یہ پرابلم زیادہ ہوتا ہے، اور وہ لوگ جن کو یہ
وہ ہیلدی ہوتے ہیں، ان کو یہ پرابلم نہیں ہوتا. تو ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ جو میں آپ کو پلاٹ دکھا رہی ہوں رائٹ ہینڈ پہ، اس کو کہتے ہیں پرنسپل کمپوننٹ انالیسس. یہ واضح کرتا ہے کہ وین تھنگز جو پاپولیشنز ڈسٹنگوشبل ہیں، جن کو آپ ان کی تفریق کر سکتے ہیں، اور جو بالکل علیحدہ علیحدہ پاپولیشنز ہیں. تو اس پلاٹ سے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو ایک L1 مورا ہوتا ہے ریڑھ کی ہڈی کا، وہ جو ہیلدی انسان ہوتے ہیں جن کو یہ سلپ ڈسک نہیں ہوتی اور ان کی ریڑھ کی ہڈی ہیلدی ہوتی ہے، ان کی الگ پاپولیشن ایوالو ہوتی جا رہی ہے. یہ بائی پیڈلزم سے سمجھا جاتا ہے کہ ہم جو دو پاؤں پہ چلتے ہیں، بائی پیڈلزم، اس کی ایوولوشن کے تحت ہماری ریڑھ کی ہڈی پہ جن لوگوں کا ریڑھ کی ہڈی بندروں کی طرح یا چمپینزیز یا اورینگوٹینگس کی طرح زیادہ ہے، ان کا شیپ، یہ فزیکل شیپ کو انالائز کیا ہوا ہے، ان کو زیادہ پرابلم ہوتا ہے یہ سلپ ڈسک کا. تو ادھر سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ وی ہیو ایوالوڈ فرام اے کامن اینسسٹر. اور جیسے جیسے ہمارا ارتقا ہوتا جا رہا ہے، ہمارے اندر ہی ایسے لوگ ہیں ہماری پاپولیشن میں جو ہیلدی رہتے ہیں اور جن کا شیپ ایوالو ہو گیا ہے ریڑھ کی ہڈی کا، L1 ورٹیبرا کا. اور ایسے بھی افراد ہیں ہماری پاپولیشن میں جن کا ابھی تک وہ پرانا قسم کا اینسیسٹرل شیپ ہے ریڑھ کی ہڈی جو L1 ورٹیبرا ہے. تو ادھر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پوری ایک گروہ کا ارتقا ہوتا جا رہا ہے اور وہ ہیلدی کی طرف جا رہے ہیں، ان کی ریڑھ کی ہڈی بہتر ایوالو کرتی جا رہی ہے کہ بائی پیڈلزم کے مطابق ان کی جو مہرا ہے وہ زیادہ ٹھیک رہتا ہے، اور یہ ایوولوشن ہو رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے. تو یہ بڑی ہی ایک انٹرسٹنگ ایگزامپل ہے سلپ ڈسک کی، اور اس کو ایوولوشن سے ٹائی کیا گیا ہے بائی اینالائزنگ دا شیپ آف دا مورا. جو ورٹیبرا کا شیپ ہوتا ہے اس کا وہ شیپ ایوالو ہوتا جا رہا ہے ماڈرن ہیومنز میں. ایک پاپولیشن ہے جہاں یہ ہو رہا ہے، اور کچھ پاپولیشن ممبرز ہیں جن کو زیادہ یہ تکلیف ہو جاتی ہے. تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کیسے پوری پاپولیشنز ایوالو کرتی ہیں ادھر. ایک اور متھ ہے کہ فٹسٹ، ایوولوشن آف دا فٹسٹ مینس اسٹرانگیسٹ، یا اگر آپ ایک اڈیپٹیڈ ہیں ویل اپنے انوائرمنٹ پہ، تو اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ آپ بہت طاقتور ہیں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. ایوولوشن آف دا فٹسٹ مینس کہ آپ ویل اڈیپٹیڈ ہیں، یا آپ اپنے ماحول کے مطابق زیادہ پراپرلی اڈیپٹیڈ ہیں. کہ آپ کو ادھر لیف انسیکٹ نظر آ رہا ہے کہ اس کا ایک کیموفلاج میکنزم ہے کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ پتے کی طرح ہے، حالانکہ کوئی یہ زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوا، زیادہ فٹ نہیں ہوا، زیادہ طاقتور نہیں ہوا، لیکن اس کو یہ پتے نما کی شکل جو اس کی بن گئی ہے، یہ اس کو بچاتی ہے پریڈیٹر سے. تو یہ بچ جاتا ہے اور ریپروڈکٹیو سکسیس ہوتی ہے، بچے اس کے ہوتے ہیں زیادہ. تو یہ ایوالو کر کے یہ زیادہ ویل اڈیپٹیڈ ہے کمپیئر ٹو این انسیکٹ جس کی وہ زیادہ نمائندار ہو جا سکتا ہے پتوں پہ، اور اس کا شکار ہو سکتا ہے. تو یہ کیموفلاج بھی ایک طریقہ ہے جس سے جو جانور ہے، جاندار ہے، وہ زیادہ فٹ ہو سکتا ہے. تو فٹنس کا مطلب طاقت نہیں ہے. تو نیکسٹ ہے کہ ایوولوشن از جسٹ سروائیول آف دا فٹسٹ. یہ نان کنفارمسٹ آپ کی سلائیڈ ہے. جی، جیسے مومو نے آلریڈی بتا دیا ہے کہ ایوولوشن اٹس اے myth when you think that evolution is just the survival of the fittest. ہم لوگ کنفیوز کرتے ہیں فٹنس کو اسٹرانگیسٹ کے ٹرمس کے ساتھ. اور اس کا ایک ایگزامپل یہ کہ ڈائناسور جب when they existed and ruled the planet, then there were smaller animals that used to live underground, so mammals تھے. لیکن strongest did not really guarantee the survival of dinosaurs. So جب atmosphere, environment change ہوا because of the Chicxulub apocalypse یا Chicxulub جو meteorite آتے ہیں جو تو میکسیکو میں گرا تھا، اور ڈائناسورس کی پاپولیشن پوری ایکسٹنکٹ کر گئی تھی کچھ hundreds of thousands یا few million years میں. This actually shows that strength is not what guarantees fitness. Fitness means that you have to be fit enough in any way possible to deal with the environment. Sometimes fitness comes from being small enough. Sometimes fitness comes from being able to run fast enough. So, ایک تو اس میں دو میکنزمس ہیں ایوولوشن میں. ون از نیچرل سلیکشن، جس کے تحت جو فیوریبل میوٹیشنز ہوتی ہیں اس کو نیچر سلیکٹ کر کے جامز دیتا ہے انڈیویجولس کو، سو دیٹ دے کین پاس دا جینز آن
the offsprings. And unfit individuals یا جن کے پاس ایسی جینز ہیں جو ان کو جو ڈیلیٹیریس ہیں جو ان کو لیس فٹ بناتی ہیں تو ان کو چانس نہیں ہوتا ریپروڈیوس کرنے کا. So natural selection usually acts on a larger population. لیکن there's another thing. Evolution is also about survival of the luckiest. اور یہاں پر concept random genetic drift کا ہے جو بہت important ہے. اب ایک ایگزامپل میں آپ کو دینا چاہوں گا اس میں سمجھانے کے لیے. لیٹس جسٹ سے ایک بیگ ہے اس میں 40 marbles ہیں of 2 different colors. There are 20 green marbles and 20 yellow marbles. Now if you have to draw one marble at a time such that ایک marble آپ اٹھا کر اس کا کلر لکھ کر اس کو واپس بیگ میں پھینک دیں, پھر رینڈملی شفل کریں اور پھر دوبارہ سے ایک ماربل اٹھائیں, اس کا کلر نوٹ کر کے واپس اس کو بیگ میں ڈال دیں, تو کل یہ آپ 40 دفعہ اگر کریں گے, کیونکہ یو اسٹارٹڈ ود 20 green marbles and 20 yellow marbles, so through randomly you're just picking up one marble, noting its color, putting it back in the bag, پھر اسے شفل کر کے پھر ایک ماربل نکالیں گے, اس کا کلر نوٹ کریں گے. Let's just say that you do it 40 times, کیونکہ ہیں ہی اس میں 40 marbles, and you can then see the list. You will not get a 50-50 ratio, hardly. It will be very rare for you to get that. You will get a random ratio where, let's assume آپ کے پاس ایک سیکوینس آ جاتا ہے جس میں 17 green marbles ہیں اور 23 yellow marbles ہیں. So you have more yellow than green. Now let's just say you repeat this exercise again by putting 17 green marbles and 23 yellow marbles again in the bag to make a total of 40. Again اگر آپ یہ ایکسرسائز ریپیٹ کریں گے, ایک ماربل نکالیں, اس کا کلر نوٹ کریں, واپس اس کو بیگ میں ڈالیں, 40 دفعہ کریں گے, there's a very high chance that you will now end up with more yellow marbles than green marbles. And آپ multiple times اگر یہ کرتے رہیں گے, eventually the population of the green marbles کی selection وہ کم ہوتی جائے گی. So this shows that this is exactly how evolution works in smaller groups. So random genetic drift is another mechanism through which evolution works. Matlab, it is basically through pure chance that you ended up with more yellow marbles than green marbles. حالانکہ ہر marble کی probability of اس کی آنے کی probability 50-50% تھی, because you started with a 50-50 ratio. You had 20 green and 20 yellow marbles. But eventually, as you keep on doing it, random luck, it was that you ended up with more yellow marbles. Random genetic drift اسی طرح سے کام کرتا ہے. You basically can end up with certain features that just out of pure luck can become more widespread. ایک population میں سب سے زیادہ وہ features پھیل سکتے ہیں because of pure random chance. So this is one of the ways that evolution works. So it's not about survival of the fittest or strongest, but when it comes to genetic drift, it is actually basically survival of the luckiest. And on pure chance, certain attributes can get a head start. بالکل. اور ایوولوشن ایک اور بھی میتھ ہے کہ ایوولوشن ہیز گولز, کہ آپ کی ایک کوئی پرفیکشن کریٹ ہو رہی ہے یا آہستہ آہستہ سب بدل رہے ہیں, کہ کوئی فائنل ڈائریکشن نہیں ہے, نہ آبجیکٹو ہے. یہ انوائرمنٹل پریشر سے ڈرائیو ہوتی ہے کہ جو بھی آپ کا انوائرمنٹ چینج ہو رہی ہے اس سے جو پریشر ہے اس کے لیے اڈیپٹ کرنے کے لیے جو چینجز ریکوائرڈ ہیں وہ اس کو ڈرائیو کر رہے ہیں ایوولوشن کو, اور کوئی الٹیمیٹ گول نہیں ہے. لائک بیسکلی ڈرفٹنگ فرام ون ٹو اندر گول ڈپینڈنگ آن دا چینجز ان دی انوائرمنٹ. اور ٹریٹس جو ڈیولپ ہوتے ہیں وہ اس کو that help survival become more common. So زیادہ تر جو آپ کا سروائول ہیلپ کر رہا ہے, جو آپ کی ریپروڈکٹیو سکسیس کو ہیلپ کر رہا ہے کہ آپ کے زیادہ سے زیادہ بچے پیدا ہو رہے ہیں, آپ ہیلدی ہیں, وہ اس کی پاپولیشن بڑھ جائے گی اور وہ they will go into the future as the next species. تو ایک اور کامن میتھ ہے کہ یہ کمپلیکس آرگنز کینٹ ایوالو, یا irreducible complexity بھی جو ڈسکوری انسٹیٹیوٹ والے پاگل لوگ ہیں ادھر امریکہ میں, جن کو کاپی کر کے ہمارے بھی کریشنسٹ جو پاکستان میں ہیں وہ کاپی کر کے ان کا مٹیریل ریپرزینٹ کرتے ہیں. انہوں نے یہ چیز پاپولرائز کی ہے. یہ بالکل غلط ہے سائنسی طور پر, آپ خود اس پہ تحقیق کر سکتے ہیں. ایک ایگزامپل جو دیا جاتا ہے کمپلیکس آرگن کا وہ آنکھ کا ہے, اور آنکھ کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی بھی تھی.
یہ اس کا ایوولوشن بالکل کوئی مسٹری نہیں ہے. اٹ ایوالوز تھرو ملٹیپل اسٹیجز، جہاں ہر اسٹیج کو آپ کو ایک سروائیول ایڈوانٹیج ہوتا ہے. جیسے ایک اگر فوٹو ریسیپٹر ہیں کسی سمپل آرگنیزمز میں، وہ لائٹ سینس کر سکتا ہے، تو اس کو ایک سروائیول ایڈوانٹیج ہوگا اور فیڈنگ کا ایڈوانٹیج ہوگا ورسز این آرگنیزم جس کا کوئی آئی اسپاٹ نہیں ہے یا کوئی سینسری آرگن نہیں ہے جو لائٹ نہیں ڈیٹیکٹ کر سکتا. اسی طرح آہستہ آہستہ آپ کو ہر سٹیج نظر آتی ہے مختلف جانوروں میں یہی آنکھ کے ڈیولپمنٹ کی، کہ یہ کئی جانوروں میں یہ ہے ایک پگمنٹ کپ ہے، کہیں میں پن ہول کیمرہ ہے، کہیں اس قسم کی مختلف قسم کی آنکھیں اور ویژول آرگن آپ کو ملتا ہے جو الٹیمیٹلی ایوالوز انٹو دا کمپلیکس کیمرہ آئی جو ہمارے پاس ہے. اور وہ بھی انڈیویجولی ایوالو کرا ہے مختلف جانوروں میں. جیسے آکٹوپس میں بالکل انڈیویجولی اسی قسم کی چیز ایوالو ہوئی ہے، لیکن اس کو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کنورجنٹ ایوولوشن ہے، وہ ایک ہی سورس سے نہیں ایوالو ہوئی ایگزیکٹلی آکٹوپس میں اور ہیومنز میں. تو ہر سٹیجز میں آپ کو یہ نظر آتا ہے، اس میں کچھ ایڈوانٹیج ملتا ہے، سروائیول ایڈوانٹیج، تو وہ سروائیو کر جاتے ہیں. پھر اس کی آگے 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 نسلیں جیسے بڑھتی ہیں اور زیادہ اس کو ہر سٹیج پہ کچھ ایڈوانٹیج ملتا ہے سروائیول پہ، تو اس طرح کمپلیکس آرگنز ڈیولپ ہوتے ہیں. اور ملٹی پارٹ جو ہیں مشینری ہے، مولیکولر مشینری ایوالو ہوتی ہے، کہ یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ کئی جو پروٹینز ہیں جو ایک مولیکولر اسمبلی میں ہوتی ہیں، وہ ان کا الگ الگ پہلے کچھ اور رول ہوتا تھا، بعد میں وہ کو آپٹ ہو جاتی ہیں یا ان کو استعمال کیا جاتا ہے کسی اور گول کے لیے. تو یہ نہیں کہ اگر آپ ایک کمپلیکس آرگن لیں گے اور اگر ہر چیز اس میں استعمال ہو رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا کچھ اور استعمال تھا پہلے، وہی جو کمپوننٹس ہیں ان کا اور پہلے استعمال ہوتا تھا، ان کو کو آپٹ کیا گیا. یہ اب پروون فیکٹ ہو گیا ہے. مختلف جو کمپلیکس پروٹین کمپلیکسز ہیں یا آرگنز ہیں، تو ہمیں یہ بتدریج نظر آتا ہے کہ ہر درجے پہ ان کو ایک ایڈوانٹیج ہے سروائیول. تو یہ ایوولوشن کا جو ہے پروسیس وہ کام کر رہا ہے. اور اب تو جینیٹک سیکوینسنگ سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ پروٹین پہلے کہاں سے آئی ہے، اس کے ریلیٹڈ پروٹینز کون ہیں، کس آرگنزم میں ہیں، اور کیسے وہ دوسری طرح سے بھی استعمال ہو رہی ہیں وہی چیز. تو آپ کو یہ ساری بتدریج جو ہے ارتقاء نظر آتا ہے کمپلیکس آرگنز کا، اور جو پروٹین کمپلیکسز ہیں، مولیکولر مشینز ہیں، ان کو بھی نظر آتا ہے آپ کو کہ یہ جو آئیڈیا ہے ریڈیوسیبل کمپلیکسٹی کا، یہ بالکل ایک فالس ہوڈ ہے. تو یہ ایک اور ہمیں سننے میں آتی ہے myth کے مسنگ ٹرانزیشنل فاسلز ہیں. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اب آپ کو اگر نئی انفارمیشن آپ دیکھیں تو ہمیں ہر قسم کے فاسلز مل چکے ہیں، ٹرانزیشنل فاسلز جو ویلز اور دوسرے اور ویلز کے ایوولوشن میں تھے. پاکیسیٹس یہ پاکستان میں ملا تھا. آپ اس میں ڈھونڈ سکتے ہیں پاکیسیٹس کیا چیز ہے، اور اس کی آپ کو آہستہ آہستہ بتدریج اس کا ایوولوشن ویل کا نظر آتا ہے. ادھر کے لینڈ اینیمل سے جو میمل تھے، کیسے آہستہ آہستہ واپس سمندر میں ویل مچھلی تو نہیں ہوتی، ویل میمل ہوتا ہے، وہ بن کے پہنچ گئے. ابھی تک ان کے کان میں ایسی بونز ہیں، اور ان کی چھوٹی چھوٹی یہ جو ہیں فنگرز بونز ان کی ویسٹیجل ہو گئی ہیں، جو ویلز کے اندر آپ کو نظر آتی ہیں. اور جینیٹک سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ میملز سے ریلیٹڈ ہیں. تو اس کے بھی فاسلز مل چکے ہیں. پاکیسیٹس کے ٹکٹیلک جو تھا مچھلیوں اور لینڈ اینیملز کے بیچ میں ٹرانزیشنل فاسلز، وہ بھی مل چکے ہیں آپ کو. تو یو کین سی ٹرانزیشنل فاسلز جو باڈی پلانس چینج ہو رہی ہیں ان کے درمیان جو ہیں، اب کئی آپ کو ایسے فاسلز مل چکے ہیں. تو یہ کہنا کہ یہ مسنگ ٹرانزیشنل فاسلز ہیں، یہ بھی بالکل ایک غلط آئیڈیا ہے. آپ خود کسی بھی اے آئی سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کیا صحیح نظریہ ہے کہ ٹرانزیشنل فاسلز نہیں ملے ابھی تک ارتقاء کے، تو وہ آپ کو ریفرنسز بھی دے دے گا. تو ایک اور ایک فالس ہوڈ ہے یا myth ہے کہ ہیومنز یہ پیک آف ایوولوشن ہے، یا ایک ہمیں یہ تو بتایا جاتا ہے بچپن سے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. تو یہ بائس آپ کو یو کین سی کہ کہاں سے آ رہا ہے، کہ ہیومن بائسز کہ ہم پیک آف ایوولوشن ہے، لیکن یہ بالکل غلط ہے.
ایوولوشن کا کوئی پیک نہیں ہوتی ہے، اور ہر جگہ آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ جو بھی ماحول ہے، جو نیش ہے، اس کے مطابق جانور اڈیپٹڈ ہوتے ہیں، جاندار جو ہیں، اور وہ اس کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں. جیسے ایک عقاب کی آنکھیں جو ہوتی ہیں ہمارے انسانوں سے بہت بہتر ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو ضرورت ہے اس قسم کی آئی سائٹ کے شکار کرنے کے لیے. تو ان کی نظر جو ہوتی ہے انسانوں سے بہت بہتر ہوتی ہے. ایک کتے کی سینس آف اسمیل جو ہوتی ہے یا ایک بھیڑیے کی، وہ انسانوں سے بہتر ہوتی ہے. اور وہ کیونکہ اس کو اپنا شکار ڈھونڈنا ہے سونگھنے سے زیادہ، آنکھوں سے اسے دیکھ کے نہیں کرتا، وہ سونگھ کے پہچانتا ہے چیزوں کو. تو اس طرح سے ہر جاندار جو ہے وہ اپنی انوائرمنٹ سے ویل اڈیپٹڈ ہے، کوئی پیک نہیں ہوتی ایوولوشن کا. اور انسان جو ہیں وہ صرف ایک شاخ ہیں یہ ارتقاء کے ٹری سے، ایوولوشنری ٹری سے. تو ایک اور بھی آپ کو یہ فالس ہوڈ یا میتھ بتائی جاتی ہے کہ ایوولوشن رینڈم ہے، اس لیے ایوولوشن صحیح نہیں ہو سکتا، یہ رینڈم ہے. ایوولوشن رینڈم نہیں ہے. میوٹیشنز جو ہوتی ہیں وہ رینڈم ہوتی ہیں، لیکن ان کی سلیکشن جیسے نیچرل سلیکشن یا قدرتی انتخاب سے ہوتی ہیں، یا سیکشول سلیکشن سے ہوتی ہیں. جیسے میں نے آپ کو ادھر مور کی تصویر دکھائی ہوئی ہے، مور کی جو پیچھے اس کی دم ہوتی ہے بڑی خوبصورت ہوتی ہے. یہ سیکشول سلیکشن کی وجہ سے اس کا ارتقاء ہوا ہے، کیونکہ جو مورنی جو ہوتی تھی اس کو جیسے لمبی دم پسند آتی تھی، وہ ایک ہیلتھ کا انڈیکیشن ہوتی کہ میل جو ہے وہ ہیلدی ہے. تو اس کو اتنی زیادہ لمبی دم پسند تھی کہ یہ مور کی دم آہستہ آہستہ بڑی ہوتی گئی، کہ جو مور میل جو نر مور تھے ان کی جب دم بڑی ہوتی تھی تو ان کو زیادہ ریپروڈکٹیو سکسیس ملتی تھی. تو اس طرح سے سیکشول سلیکشن سے مور کی دم اتنی خوبصورت اور الیبریٹ ہو گئی، پہلے نہیں ہوتی تھی. تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ رینڈم نہیں ہے، اس میں ایک بائس ہے، ایک انتخاب ہو رہا ہے، اور یہ انتخاب کبھی رینڈمنس نہیں ہوتی. تو میوٹیشنز رینڈم ہوتی ہیں، لیکن نیچرل سلیکشن، سیکشول سلیکشن اور باقی جو پریشرز انوائرمنٹل ہوتے ہیں ان کی وجہ سے جو سلیکشن ہوتی ہے وہ ایک بائس پروڈیوس کرتی ہے. تو ایوولوشن ہیز اے ڈائریکشن اینڈ اٹس بیسڈ آن کہ جیسے ویل اڈیپٹیڈ آرگنزم بنتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو ایک سلیکشن پریشر ملتا ہے. سیکشول سلیکشن بھی کسی وجہ سے ہو سکتی ہے کہ فیمیلز کیا پریفر کر رہی ہیں، میلز کیا پریفر کر رہے ہیں، اس سے شاید ان کو زیادہ ریپروڈکٹیو سکسیس ملے. یہ بھی ایک باعث ہے جو ایک ایوولوشن کو ڈرائیو کرتا ہے. تو یہ آپ کی سلائیڈ ہے نان کنفارمسٹ. جی، سو کنٹینیو ود دا سیم میتھ کہ لوگ سمجھتے ہیں ایوولوشن is entirely random. Evolution کو مومو نے جیسے سمجھایا، I would just add in simple terms، ہماری جینز میں جو میوٹیشنز ہوتی ہیں وہی میوٹیشن فزیکل اور بیہیویئرل چینجز لاتی ہیں آرگینزم میں. اور چونکہ ہمارا جو انفارمیشن ہے of our being, of our physical and our behavioral traits, it's in the genes, and any changes in the genes can basically bring the change out in the individual. تو اسی طرح سے جب وہ انڈیویجول ریپروڈیوس کرے گا وہ وہی چینجز اس کے جو سیکس سیلز میں آ چکی ہیں وہ پاس آن کرے گا اپنے آف اسپرنگ کو، پھر وہی چینجز آگے جا کر ملٹیپلائی کریں گی. سو نیچر بیسیکلی ان چینجز پہ ایکٹ کرتا ہے جو ان میوٹیشنز پہ جو رینڈم ہوتی ہے، لیکن نیچر از ناٹ جسٹ گوئنگ ٹو سلیکٹ جسٹ اباؤٹ اینی چینج اور اینی میوٹیشن. نیچر کا لا یہ ہے اٹ ول اونلی favorable or even neutral mutations. The law is that anything that gives a survival disadvantage, it will be culled out from the population. Anything that gives a visible advantage, survival advantage, usi individual ko opportunity hogi to pass on the genes to reproduce. Isi tarah se uski hi genes phalengi. So basically evolution is a non-random selection of random mutations. Agar hum ise definition form mein kahein, ہمارے ڈی این اے میں ڈیمیج ہوتا ہے بیکاز آف لیٹس جسٹ سے ایکسپوجر ٹو سرٹن انوائرمنٹ اور ریڈیشن، اینڈ دین آر سیلس جو ملٹیپلائی کر رہے ہوتے ہیں، ریپلیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایررس کمٹ کرتے ہیں جو those errors pass on without being corrected sometimes. They basically generate the random mutations. اب یہ چینجز آ سکتی ہیں سنگل نیوکلیوٹائڈس میں، ڈپلیکیشن چینجز، ڈیلیشنز ہو جاتی ہیں چنکس آف ڈی این اے. And vast number of changes or mutations could be harmful or even neutral.
but recent studies कहती हैं कि a lot of changes are actually favorable for the organism, और जो neutral changes आती हैं DNA में random तरीके से, वो भी eventually अगर select हो जाती है, because they're not giving any fitness advantage or disadvantage, but if the environment changes, then again non-randomly वो changes, वो neutral mutations become favorable and get selected. तो organisms जो होते हैं वो evolve करते हैं in particular directions. You cannot expect a chicken to suddenly come up with an elephant. It doesn't happen like that. Random mutation, because our DNA is like around, if एक cell का DNA stretch करेंगे, it goes about 3 meters or so. But that is so small that you can only see it through a very powerful electron microscope. And there are limitless possibilities of mutations that can happen in that. So mutations random है, लेकिन जो सर्वाइव करेगी नेचुरल फिल्टर के थ्रू वो नॉन रैंडम बेसिस पे होगा, उसका एक ही लॉ है, अगर वो एडवांटेज देगा या न्यूट्रल होगा वही सर्वाइव करेगा, उसी की ट्रेड्स फैलेंगे. एंड समटाइम्स वी एक्चुअली गेट सच क्वेश्चंस, आपने देखा होगा मोमो कि इंसान के पर क्यों नहीं आ जाते, इंसान उड़ना क्यों नहीं शुरू करता. अगेन यू आर कंफ्यूजिंग रैंडम म्यूटेशंस विद द नॉन रैंडम प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन. और गोल डायरेक्टेड के पर क्यों नहीं बन जाते, पर क्यों बनेंगे भाई, as if कोई पर्पस है कि भाई पर ही बनाने हैं और इसी डायरेक्शन. तो आपने तो मतलब इट डजंट रियली हैपन लाइक दैट. कोई भी पर के बनने से पहले पूरी जो लीनिएज है चल रही है पर बनने तक, उसमें क्या क्या म्यूटेशन आई. यू हैव टू सी what was the first mutation that occurred in the ancestor. फिर उसके बाद जो सब्सिक्वेंट उसके जो प्रिलिमिनरी स्ट्रक्चर्स बनते गए, उसमें फिर कौन सी बायस म्यूटेशंस आई based on those structures जो दूसरे organisms में नहीं आ रही थी, क्योंकि उनके पास वो preliminary mutation नहीं थी. And suddenly, subsequently जो mutations हो रही होती हैं, वो उसी structure पे हो रही होती हैं जो preliminary structures बन चुके होते हैं based on the first mutation. And then eventually it kind of leads to, a certain attribute जो आज हम देखते हैं full form में mega या complex organism कहते हैं, as if कोई पर की कोई एक mutation थी. आप एंसेस्ट्रल स्पीशी को देखें पर से पहले, जिसमें सब वो पूरा उसकी स्पीशी एक ही थी, उसमें एक सब सेगमेंट इसी तरह से इमर्ज करता है when there's a random mutation that somehow slips into the population, either because it's neutral या एक थोड़ा बहुत favorable है for the population, and then उसके ऊपर further mutations keep building and building and building, and then you see something like a bird that can fly. So, yeah. ये बिल्कुल आपने ठीक बताया कि ये एक बतदरीज होती है ये जो चीज है, और ये लिमिटेड टूल बॉक्स है. आपके पास जो हैं चीज उनको ही आप मॉडिफाई कर सकते हैं. ये नहीं कि आप कुछ भी विश करके जीनी इन द बॉक्स आके आपको पर दे देगा. आपके पास लिमिटेड बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. ये लेरेंजियल नर्व का जो बहुत बड़ा फेमस एग्जांपल है कि वो इस तरह आस्ता आस्ता इवॉल्व हुआ है कि जिराफ में नीचे जा रही है लेरेंजियल वर्म, फिर ऊपर जा रही है लेरेंजियल नर्व. उसने एक पाथ, इलॉजिकल पाथ फॉलो कर रही, क्योंकि वो आस्ता आस्ता इवॉल्व हुई मुख्तलिफ जानवरों में जिनकी गर्दन छोटी थी. तो ये क्लासिक एग्जांपल दिया जाता है. and multiple genes ने अब जो structure दिया, you have to see that उस ancestor में जब ये structure नहीं था, जब सब individuals उस population में एक जैसे थे, what were the preliminary or proto structures that came about? You have to start from that, then you can understand. इसमें एक जो undersea creature का एक example दिया हुआ है कि random mutation अगर consider करें undersea creature में, it could result in some offspring that can, that have different shapes and others have, different shapes than them. So obviously अगर different shapes होंगे उस sea creature में, undersea creature में, तो उसी को ही advantage होगा जो ज़्यादा fast move करे to escape from predators using less energy. And if they have the opportunity to survive, they will pass on the genes. उनको opportunity ज़्यादा होगी reproduce करने की, and so that trait, that shape, which is giving more advantage, is going to be passed on and become fixed in that population. तो ये concept है evolution का. It is the non-random selection of random mutations. जी मामा. तो एक और हमें myth अक्सर आती है इधर इस चैनल पे कि ह्यूमंस केम फ्रॉम मंकीज, और ये बिल्कुल गलत है. आपको पता ही होगा ह्यूमंस एंड मंकीज जो हैं, हकीकत ये है कि इर्तिका ये नहीं कहता कि इंसान और इंसान बंदर से बने हैं.
سائنسی نظریہ یہ ہے کہ انسان اور موجودہ بندر کی مشترکہ آباء و اجداد تھے، یعنی ان کے شیئرڈ کامن اینسسٹر تھا، لیکن لاکھوں کروڑوں سال بعد ایکچولی what is the age of کے split میرے خیال میں 6-7 ملین ایئرس پہلے split ہوا ہے. from the chimpanzee کے ancestry yes لیکن اگر اس سے پہلے جائیں اس تو سے پہلے بھی apes جائیں تو بہت ہمارے اور پہلے apes کے ancestry 20 جو ملین apes جب emerge کی that were 25 to 30 25 million ملین years ایئرس. اس سے پہلے جائیں تو پھر there was a split between old world monkeys and new world monkeys which happened around 35 to 40 million years. واو، یہ آپ کو ٹائم اسکیل نظر آ رہی ہے کہ یہ کب شیئرڈ اینسسٹرز تھے ان لوگوں کے. اور تو یہ بالکل نہیں اس کا مطلب ارتقاء کر کے بندر سے انسان بنا ہے. تو یہ ہمیشہ ہمیں سوال آتا ہے لیکن یہ ارتقاء کبھی کہتا ہی نہیں. تو اور اگر یہ بات صحیح ہے تو وائی ڈو ایپ اسٹل ایگزسٹ، کہ اگر ہمارے اینسسٹرز جو تھے ان کے ساتھ شیئرڈ تھے تو باقی ہمیں دوسرے قسم کے ایپس کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک درخت کی طرح ہیں جہاں شاخیں اس میں سے نکل رہی ہیں درخت میں سے، اور اگر ایک شاخ پہ آپ بیٹھے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسری شاخ ختم ہو چکی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ ایکسٹنکٹ ہو جائے دوسری شاخ، لیکن وہ بھی رہے گی ادھر. اگر میں یہ اگزامپل دیتی ہوں کہ اگر امریکن جو ہیں وہ یورپ سے آئے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یورپ میں لوگ ختم ہو گئے، رائٹ؟ تو یہ کہنا کہ بندر ابھی تک کیوں نہیں انسان بن گئے، یہ تو بالکل آپ کو یہ دکھاتا ہے کہ آپ کو پروسیس نہیں سمجھ آیا کہ ایوولوشن کا پروسیس کام کیسے کرتا ہے. ایک یہ اس کو سوچیں ایک درخت کی طرح ہے جس میں سے شاخیں نکل رہی ہیں اور الگ الگ شاخوں میں آپ ہیں، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسری شاخیں ختم ہو جائیں گی. ہو سکتا ہے وہ ایک ایسی انوائرمنٹ میں ہوں کہ وہ سروائیو نہ کر سکیں اور ایکسٹنکٹ ہو جائیں. میرے خیال میں 99% سے اوپر organisms that ever lived on the earth اب ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایکسٹنکٹ ہو چکے ہیں، لیکن ضروری ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کا جو ایون اینسیسٹرل آرگنزم ہے اس قسم کی چیز آپ کو نہ نظر آئے. تو اس طرح سے ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ ایک درخت کی طرح ہے جس کی شاخیں جو ہیں ہو سکتا ہے پیچھے جا کے ملتی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری شاخ جو آپ سے الگ ہو گئی ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے. تو یہ ایک آسان طریقہ ہے اس کو ایکسپلین کرنے کا. تو یہ آپ کا ہے. جی another myth is that people think that evolution always promotes species survival. جیسے مومو نے بتایا کافی species extinct بھی ہو جاتی ہے، تو evolution کا جو law ہے جو process ہے it doesn't guarantee that a certain species or population is going to survive. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ species extinct ہو گئی ہیں، unicellular species extinct ہو گئی ہیں، جو multiple cells والی species ہیں، complex species ہے. I think around 99% species have actually gone extinct. I'm not sure about this number. I think I read it somewhere. میں نے بھی یہ But پڑھا. a lot of, yeah, so I think probably I'm correct on that number. Now, the thing is that جو natural selection ہے, it doesn't always work in groups. مطلب آپ کے gene level پہ بھی selection occur کر رہا ہے. Gene level اور جو individual جو وہ genes carry کر رہا ہے. So what basically promotes the survival of the gene does not guarantee the survival or the fitness of the individual. آپ کی باڈی میں ہی جیسے parasitic DNA elements ہوتے ہیں، transposons ہوتے ہیں جو spread کرتے ہیں ایک population میں. Even though جو host ہوتا ہے جو اس کو carry کر رہا ہوتا ہے they may become less fit. اس کا example یہ ہے کہ diseases like hemophilia can spread, and transposons are actually one of the causes of genetic diseases like hemophilia. And we see sometimes these recessive disorders existing in the population, and it can make some individuals sick enough. And sometimes whole groups of cultures جیسے bacteria پہ وہ بھی collapse کر جاتے ہیں. I'll give you an example. There's a case of the myxobacteria. اس میں cooperative of selfish elements ہوتے ہیں اس bacteria میں، ان کے behavior میں. So جب ایک کلچر ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے مائکرو بیکٹیریا کا اور باہر نیوٹرینٹس انوائرمنٹ میں اسکیرس ہو جاتے ہیں تو واٹ دے اسٹارٹ ڈوئنگ از دیٹ دے فارم اسپورس. اسپورس از لائک فروٹی باڈی دیٹ بیسیکلی ان کو الاؤ کرتا ہے ٹو سروائیونگ. وہ اسپورس کے اندر اپنے آپ کو انکلوز کر دیتے ہیں. اب ان اسپورس کو مینیج کرنے کے لیے دے آلسو ہیو ٹو یوز دا ریسورسز ٹو پروڈیوس نان اسپورس. اور نان اسپورس کا جو کام ہوتا ہے that is to support and protect
the spores. Spores is what keeps that bacteria contained from the harmful environment. अब सारी bacteria जो होती है इस colony में, they're working towards, so they're using the resources to produce non-spores. Again, they're not reproducing because it's costly for them. They cannot reproduce. लेकिन इसी कल्चर में एक selfish mutation होती है जब किसी बैक्टीरिया में, that refuses to make non-spores, which means that it is using its resources to reproduce. Baki bacteria are trying to survive not just on their own, not just for themselves, but for the group. They're working towards the survival of the entire culture. लेकिन जो selfish bacteria है, mycobacteria के अंदर जो mutation हो गई है कुछ bacteria में, that is preventing them to make from making the non-spores, जिसकी वजह से वो सारी अपनी energy use कर रहे हैं reproduce करने में. Now the population is like kind of having a tipping point where there are more selfish bacteria, because selfish bacteria is reproducing, तो उनके offspring में भी वही mutation होगी. They will refuse to or not work towards making non-spores to support that structure, the fruity body, which means that eventually ये जो structure बनता है वो collapse कर जाता है. So selfishness of one individual can result in the collapse or the extinction of the entire group. And sometimes, if you extend it, it can wipe out populations as well. जिस तरह से 1932 में J.B.S. Halde ने कहा था that selfish individuals can actually thrive at the expense of altruistic individuals. So evolution is no guarantee that any form of life is going to survive. ये नहीं है कि बाहर environment खराब हो गया वही सिर्फ किल कर सकता है. Evolution के अपने laws sometimes can get overridden, जिस तरह से mycobacteria के case है, and the culture can actually collapse and die out. So there are many cases. So don't think that evolution हो रहा है तो life is that group or that species is going to always survive. Sometimes environment इतनी जल्दी change होता है that जो neutral variations होती है population, they're not enough to save those individuals जिनके पास होती है. Favorable जो mutations थी वो अब शायद वो favor नहीं दे रही, वो advantage नहीं दे रही है. And evolution, random mutations are not able to find that mix in that highly high pressure selection environment में. And if they're not able to find the right combination, then the organism and its population can go extinct. So it's no guarantee. So it's a myth when you say evolution promotes survival all the time. ये भी इसलिए 99% जो organisms थे कभी भी वो सब extinct हो चुके हैं इसीलिए. और ये मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज लगी कि ये एग्जैक्टली नहीं बता रही है आपको, लेकिन आपने बताया कि सेल्फिश जो हैं मेंबर्स वो पूरे उसको एक्सटिंक्ट कर सकते हैं, इसलिए उसकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहती है. अक्सर हमें आके लोग पूछते हैं कि अगर हम एवोल्यूशन के प्रोडक्ट हैं तो हम सेल्फिश क्यों नहीं हैं, हम एक प्रो सोशल बिहेवियर क्यों होता है. आपको आसानी से समझ आ सकती है कि ऑन द सोसाइटी लेवल, ये तो एक ऑर्गेनिज्म लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे भी जो उसके मेम्बरान जो हैं, एक कोऑपरेशन से उनको ज़्यादा रिप्रोडक्टिव सक्सेस और पॉपुलेशन को ज़्यादा सक्सेस मिलती है कंपेयर टू अदर पॉपुलेशंस, कि वो ज़्यादा दूसरों से लड़ सकते हैं अगर वो मुनज़्ज़म हैं और जीत सकते हैं और अपने जो ऑफस्प्रिंग हैं उनको आगे कर सकते हैं. तो वी हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम अ कोऑपरेटिव स्पीसीज़, इसलिए हमारा प्रो सोशल बिहेवियर, हम चाहते हैं कि हम अपने ग्रो के मेम्बरान जो हैं उनको फ़ायदा पहुँचाएँ और एक ग्रेटर गुड के लिए काम करें, और अपने आप को कभी कभी कुर्बान भी कर देते हैं कि जब सारे ग्रुप की रिप्रोडक्टिव सक्सेस बढ़ती है. तो ये इसमें मैं ये एक और चीज ऐड करूं, मोमो, हम लोग ये समझते हैं ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज लाइक एंड फाइटिंग फॉर रिसोर्सेज, दिस कंपटीशन, रिसोर्सेज आर स्कैर्स. एवोल्यूशन का एक दूसरा प्रिंसिपल जो कि शायद ज्यादा एडवांटेज देता है, दैट इज कोऑपरेटिव कोएग्जिस्टेंस. हमारी लाइफ की पूरी हिस्ट्री में व्हेन यू सी let's just say how the mitochondria evolved, that bacteria that got into another cell and became part of it. What is this? This is cooperative coexistence. One unicellular organism usurping या उसे consume किया दूसरे को, एक दूसरी लाइफ फॉर्म को, जिसकी वजह से हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया क्या ऑर्गेनल नजर आता है. पूरे सेल में जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, क्लोरोप्लास्ट है, it seems that they were separate unicellular organisms that kind of got put together
اور کیا پرنسپل اپلائی کر رہے ہیں. They're not just consuming, they survived in cohesion, with symbiosis, endosymbiosis. Endosymbiosis کے تحت جو around, I think, even if you see sexual reproduction, what is that? That is also cooperative coexistence. پہلے unicellular organisms would reproduce by making copies of itself, اس میں زیادہ variation کے chances نہیں تھے, or obviously you were just making pretty much exact copies of yourself. But sexual reproduction جو about 1.3 billion یا 1.5 billion years old ایک process جب unicellular organism نے شروع کیا, where two unicellular organisms passed on 50% of their DNA or genes into the daughter cells. This is an example of cooperative coexistence. پھر آپ دیکھیں around 700-800 million years میں Ediacaran era, so snowball earth کے بعد جو ہمیں یا اس وقت جو ملٹی سیلولیرٹی ملتی ہے, cells started existing together in structures. They would form big structures, and ادھر سے ہی جو asymmetry of roles آیا, basically designation of different roles. If you were to survive as a unit, maybe some cells were looking after food, some cells were looking after energy and all that. Specialization. Multicellular, I'm sorry? Specialization. جو اس کو specialization of cells. Yeah. So that specialization is also a product of cooperative coexistence. So when we say it's selfish, it's also actually cooperative coexistence, because my and your survival is tied up. We're in the same boat. I mean, we have to work towards sailing this boat. If in simple terms, I can say that. So as a species, it's always about, group cohesion, sharing resources and all that. And those organisms have survived جنہوں نے یہ traits یا اس trait کو زیادہ exploit کیا ہے to cooperate with each other. اور ایک بڑا اچھا پیپر سبسٹینشا بھی اس پہ بات کر چکے ہیں کہ ادھر ایولیوشن آف ملٹی سیلولیرٹی انہوں نے ہم سے شیئر کیا تھا پہلے غالب کے چینل پہ, اور اس میں جو ہیں کلیمیڈومونس جو الجی ہیں, جب ان پر پریڈیشن ہوتی ہے, جب ان پہ پیرامیسیم چھوڑ دیا جاتا ہے جو کھاتا ہے الجی کو, تو وہ ایک ملٹی سیلولر ڈفرینٹ پریڈیشن پریشر, یا جب ان کا شکار ہو رہا ہے تو وہ ایک ملٹی سیلولیرٹی ان میں ایوالو ہو جاتی ہے کہ وہ ساتھ چپک کر ایک آپس میں کوآپریٹ کرتے ہیں, اور ان سے ان کو بچاوٹ ملتی ہے یا ان سے بچ جاتے ہیں پیرامیسیم سے. تو پریڈیشن پریشر سے بھی آپ کو نظر آتا ہے یہ کوآپریٹو بیہیویئر نظر آ رہا ہے. اور کلیمیڈومونس ٹپکلی جو ہوتا ہے وہ ایک یونیسیلولر آرگنزم ہوتا ہے, الگ رہتا ہے, لیکن یہ اپنی سروائیول کے لیے یہ کوآپریٹو بیہیویئر شروع ہو جاتا ہے, اور ایکچولی ان کو یونیسیلولیرٹی سے آپ کو ملٹی سیلولیرٹی بنتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ ایک نیا پیپر تھا, یہ غالب کے چینل پہ سبسٹینشن نے شیئر کیا تھا, تو میں اس کا آپ کو لنک بھی دے سکتی ہوں ڈسکرپشن میں. تو چلیے آگے چلتے ہیں. یہ ہے کہ ایک اور میتھ ہے کہ ایوولوشن آلویز فیورز کمپلیکسٹی. جی, تو یہ بھی میتھ ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ evolution will only lead to complex organisms. Frequently we have got cases where a reverse situation has happened as well. So evolution sometimes takes away traits rather than adding. اب اس کی ایگزامپل آپ دیکھیں کیو فش کی, تو کیو فش بیسیکلی lost their eyes because جن کیوز میں وہ کیو فش رہتی تھی ان میں لائٹ نہیں تھی. تو cave fish کے جو ancestors تھے, they were able to see, because somehow it could be that the waters that they were living in, there was some form of light available, so they were making use of جو ان کی eyesight تھی جس سے وہ دیکھ سکتے, وہ fish دیکھ سکتی تھی. Maybe over a period of time some group of fish may have migrated to a more deeper cave water جہاں پر بالکل ہی اندھیرا تھا, بالکل ہی کوئی لائٹ نہیں آ رہی تھی. تو اس اندھیرے میں آنکھوں کی کیا ضرورت. So obviously they evolved certain other features to be able to cope, to be able to survive in those dark waters. اور ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ یا تو آنکھیں بہت چھوٹی ہو گئی, یا تو آنکھیں they ended up losing their eyes altogether because that trait was not really needed. دوسرا ایگزامپل آپ دیکھیں کمپلیکسٹی سے موو ہو کر واپس اس طرف سمپلسٹی کی طرف آنا, where the example is of the tapeworm. اب ٹیپ ورمز کے گٹس نہیں ہوتے لیکن ان کے انسیسٹرز کے گٹس ہوتے تھے. So somehow this worm found its way to live in the guts of other organisms.
اب جیسے جہاں لوگ زیادہ پورک کھاتے ہیں وہاں پر ٹیپ ورم کا پرابلم ہوتا ہے, ان کی انٹسٹائن میں وہ ورم ہوتا ہے. تو tapeworm has evolved or rather devolved to having a gut, which means that اس already gut environment میں رہ رہا ہے جہاں پر سے broken down food مل رہا ہے. ویسے ہر organism کو اپنا food digest کرنا ہوتا ہے. It needs to produce enzymes to break down, the carbohydrates and fats and proteins. But if let's just say a worm is already in the gut, جہاں پر already یہ ساری چیزیں اس کو میسر ہیں, فوڈ ایک broken down simple forms اور molecules مل رہا ہے, then it ended up losing its gut. Also کچھ primitive creatures ہیں جو اپنے ڈیپینڈنس سے زیادہ کمپلیکس تھے. اس میں ایک ایگزامپل ہمیں برین لیس اسٹار فش کا آتا ہے, سی ارچنس کا آتا ہے. ان کے اینسیسٹر جو تھے ان کے پاس برین تھا. Not the brain the way we have or more complex mammals have or other reptiles, but they had centralized nervous structures and nervous systems centralized, where there was kind of a central command system type. The closest that I can say that as a primitive brain that they had. لیکن آپ brainless جو starfish ہیں اور sea urchins دیکھیں, they don't have those centralized nervous system. They devolved that and they have neural nets یا neural rings ہوتے ہیں ان میں that gives them the sensations and they don't have, their nervous system is decentralized. یہ بھی ایک example ہے where complexity has actually been lost. Now, I would ask کہ complexity کیوں lose ہوتی ہے. There's also a mechanism to understand that. تو اسمال گروپس میں جب پاپولیشن ایگزسٹ کرتی ہے جس میں رینڈم جینیٹک ڈرفٹ ورک کرتی ہے, اس میں جس میں سلیکشن پریشر ویک ہوتا ہے. اٹ کوڈ آلسو بی بیکاز انوائرمنٹل اسٹیٹس ہے, پریڈیٹرز کم ہیں, فوڈ زیادہ اویلیبل ہے, اتنا ڈھونڈنا نہیں پڑتا, اینڈ دیر از اے گریٹر ایریا ٹو ایکسپلور اینڈ ایکسپلوئٹ. تو ان such cases جو اسمال پاپولیشن ہوتی ہے بیکاز آف رینڈم جینیٹک ڈرفٹ, ان میں کمپلیکسٹی زیادہ اسپریڈ کرتی ہے. They don't have those evolutionary pressures as bigger groups have. Now, for example, ایک duplicated gene ہے that may be useless or slightly costly. In a large population, natural selection is going to efficiently work on it to remove it. But in a small population, that has a chance, that gene may have a chance. کیونکہ یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی detrimental individual کو مار دے, let's just say slightly detrimental, slightly deleterious. So it can still spread in the population because of random genetic drift. جو میں نے پہلے سمجھا کہ when you start off with equal number of green and yellow marbles, but you end up eventually after multiple selection process and going back and forth, you end up with more green and maybe more yellow and literally none of the green marbles. So deleterious or slightly costly genes can actually spread that way. Selection pressure kam hota hai smaller groups mein. Larger groups mein natural selection works quickly to eliminate such even slightly deleterious genes. So weak selection can actually give rise to more complexity. So maybe that the ancestors of these organisms that were more complex started off in small groups where they could build complexity. And jab population badi and because of natural selection kicking in, so selection pressure us pe bad gaya, which meant ke any mutation that was even slightly deleterious was wiped out. So it kind of reduced the canvas for complexity to come. So simplicity aa gayi usme. Kuch organisms ye dekha, it's not a rule for everyone because for every creature, but yes, cavefish, tapeworms, sea urchins, yeah, brainless starfish, اس میں یہ ہمیں بھی ایٹریبیوٹ نظر آتا ہے کہ کبھی complexity reverse میں بھی جاتی ہے. Not for the entire organism, but some organ of that organism may actually become less complex. میں آپ کو بڑا آسان سا ایگزامپل اس کا دیتی ہوں. ایک ہے, آپ نے سب نے ہی سنا ہوگا کہ یہ جو کیو فش ہوتی ہیں, یہ میکسیکن ٹیٹراز جو کیوز میں رہتی ہیں, ان کو روشنی نہیں نظر آتی, تو ان کی آئیز ہی ختم ہو جاتی ہیں, ان کی آنکھیں غائب ہو جاتی ہیں کیونکہ ایکسٹرا انرجی اس کے لیے استعمال ہو رہی ہے, اور جو وہ استعمال نہیں کر رہی, جو اندھی مچھلیاں پیدا ہوتی ہیں وہ ان کو انرجی
دوسرے کاموں کے لیے اویلیبل ہوتی ہے. تو آہستہ آہستہ جو بلائنڈ فش ادھر زیادہ سکسیزفل رہیں, زیادہ ان کی ریپروڈکٹیو سکسیس رہی, تو اب آپ کو اندھی مچھلیاں نظر آتی ہیں ادھر جہاں روشنی نہیں ہے. تو یہ آئی سی دیٹ ایز اے لاس آف کمپلیکسٹی ان این Yeah. اینیمل, کہ ایفیشنسی کے لیے کہ وہ زیادہ انرجی کا یوز سمجھا جاتا ہے کہ زیادہ وہ دوسری طرف انرجی لگا سکتی ہیں اپنی, جب روشنی ہے ہی نہیں تو کیا ضرورت ہے آنکھ کی, اٹس اے ویسٹ دا کمپلیکسٹی. تو اور ریسورسز یوز ہو رہے ہیں اس آنکھ کے ریسورسز اوپر ایگزیکٹلی, جو کہ یوز ہی نہیں ہو رہی. تو اندھی فش بھی ہیں ان کی زیادہ اتنی ہی ریپروڈکٹیو سکسیس ہے یا بہتر ہے کیونکہ ان کی زیادہ انرجی ہے, تو وہ زیادہ بچے پروڈیوس کریں گی. آہستہ آہستہ جو آنکھ والی مچھلیاں تھیں وہ غائب ہو جاتی ہیں. تو چلیے پھر یہ لاسٹ سلائیڈ ہے. Okay, so the last myth is that evolution makes perfectly adapted life forms. تو یہ بھی ایک ایکسپیکٹیشن ہے لوگوں کی کہ بھائی ایولیوشن ہو رہا ہے تو you're moving towards perfection. ایولیوشن کو آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ایولیوشن is a work in progress. It makes fit organisms as per current times. However, whatever the environment is, only those that will survive and pass the genes are going to be those that are fit enough. Jinke pass jo fitness advantage hai, they will have the opportunity to pass on the genes. So evolution ka objective ek blind process hai. There's no objective in mind. It's a blind process, non-random selection of random mutations کے تحت جو organism آئے گا وہ perfect کبھی بھی نہیں ہوگا. It's always a work in progress. کیونکہ آج کے environment میں جیسے مومو کہتی ہے آپ human beings کو anthropocentric view سے کہتے ہیں بھائی we're the prime, we're at the top of the food chain and all that. But if tomorrow environment changes, we may not be fit enough. And right now we use technology to kind of support ourselves. But take away the technology, we'll be surviving just like all the other animals. So now evolution is basically more likely to reshape existing structures than to throw up new or novel ones. یہ پہلے بھی ہم نے بات کی تھی جب rudimentary structures ہوتے ہیں میں mutations ان کے لحاظ سے ہی آ رہی ہوتی ہیں. For example, اگر lobe fin fish کی I think مومو نے ڈائگرام بھی لگا دیا ہے. Lobe fin fish جو ہے that actually evolved to give out other features جو آگے جا کر ہاتھ بنے, hoofs بنے animals کے اور wings بنے. Now, lobe fin fish is one of the first sea creatures to land on the land. وہ land سے جب fish باہر نکل کر آئی, because of its lobe fins, it was able to drag itself. تو وہ جو lobe fins تھے, وہی eventually آگے جا کر descendants میں ہاتھ بنے اور wings بنے, hoofs بنے. تو evolution works around current existing structures. انہی میں mutations لا کر ان سے کچھ اور چیز بناتی ہے. ایگزامپل دیکھیں ہماری 5 fingers کی دیکھیں. Why do we have 5 fingers? We don't have 5 fingers because that's the optimum number of fingers that you can have on your hand. We have 5 fingers because our amphibian ancestors جو تھے ان کے پاس 5 digits تھے, ہم ان سے ایوالو ہوئے ہیں, تو وہی 5 finger کے structures ہمارے اندر pass down ہوئے ہیں. Also mammals میں 2-way lungs ہوتے ہیں for breathing. Birds میں 1-way lungs ہوتے ہیں. That is why birds have better advantage of oxygenation in their body and they can fly because they need more energy to more oxygen in a more efficient way to power their flight. ایک اور imperfection ہے جب our ancestors could initially make their own vitamin C. اگر ہم جو primates ہیں ہماری ancestors سے ان سے بھی پہلے کے جو ancestors ہیں so they were able to make their own vitamin C. And that was a huge advantage. But somehow primates میں ایک ایسی mutation ہوئی جس کی وجہ سے the ability to make vitamin C we lost. And today us humans we also don't have, because we are primates too, we don't have the ability to make our own vitamin C, for which ہمیں ضروری ہوتا ہے کہ ہم citrus fruits کھائیں, oranges, lemon کھائیں, things that نہیں تو scurvy ہو جاتی ہے. اسکربی ڈیزیز ہو جاتی ہے. اسکربی ڈیزیز بھی ڈسکور اس طرح سے ہوئی تھی کہ جو سیلرز سی وائج پہ جاتے تھے, I think it was discovered on ship where people were dying and they could not understand کس کاز سے یہ ڈیزیز میں مبتلا ہو گئے اور ڈیتھ ہو رہی ہے اسکربی کی. And then finally one of the doctors realized that when he gave them lemon juice, it improved their symptoms. So vitamin C is extremely important. پرانے زمانے جب لوگ سی voyages پہ جاتے تھے, they did not have access to fruits for
weeks and even months, and they must, they were just depending on canned food, اس طرح کے دوسرے اسٹیپل جس میں وٹامن سی نہیں تھی تو وہ ڈیزیز ہو رہی تھی. تو ایوولوشن ڈز ناٹ, I mean, what kind of a perfect process is that کہ ہمیں already ایک ability تھی پہلے to develop, to make our own vitamin C, and we ended up losing it because of some random mutation. So how is that process perfect? اور میں آپ کو نیا پیپر ہے اس کے بارے میں, یہ لاسٹ ویک جو غالب نے بتایا تھا جینز کے بارے میں آپ کو, ادھر ایک جین اس کی وجہ ہوتی گولو جین, وہ ایک 8 اسٹیپ پروسیس ہے کیمیکل جس سے آخر میں وائٹامن سی یا اسکاربک ایسڈ بنتا ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے, وہ جین جو ہوتی ہے وہ ایک انزائم انکوڈ کرتی ہے جو آخری اسٹیپ کو ریئیکشن میڈیٹ کرتی ہے. اس جین کو ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہے کروموسوم میں کہاں ہے وہ جین, اس کا سیکوینس کیا ہے, اس میں تبدیلیاں اتنی آ گئیں کہ وہ اب کام نہیں کرتی ہے, وہ انزائم نہیں بناتی جس کی لاسٹ اسٹیپ جو ہوتی ہے ریئیکشن کی کہ آپ اسکوربک ایسڈ بنے, وہ نہیں بنتا, ہم میں نہیں بنتا, ہمارے جو کلوزلی ریلیٹڈ جو ریلیٹیوز تھے ان میں نہیں بنتا. اب ایک لاسٹ مے بی فیو منتھس میں ایک پیپر آیا ہے, اس میں انہوں نے ایک ہائپوتھیسس رکھا ہے کہ کیوں ایسا ہوا کہ وائٹامن سی پروڈکشن ہم میں لوز ہو گئی, اور اس سے کچھ سروائیول ایڈوانٹیج بھی انہوں نے پرپوز کیا ہے کہ ایک ڈیزیز ہوتی ہے بہت سیویئر شسٹوسمائسس, اور وہ ایک پیراسائٹ کی وجہ سے ہوتی ہے, اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ شسٹوسمائسس کا جو پیراسائٹ ہے وہ انڈے نہیں دے سکتا اگر وائٹامن سی لیول کم ہو باڈی میں. تو ان کی یہ ہائپوتھیسس ہے کہ جب ہم نے یہ ایکسیڈنٹلی لوز کر لی جین تو وہ ان جو ہمارے اینسسٹر تھے جو جن میں وائٹامن سی کانسٹنٹ لیول پہ نہیں تھی, زیادہ وائٹامن سی نہیں تھی, ان کو یہ ایکسٹریم ڈیزیز آف شسٹوسمائسس نہیں ہوتی تھی, اور وہ زیادہ ہیلدی تھے اس لیے وہ زیادہ بچے پروڈیوس کر سکے. تو اسی طرح ایک ان کو بائی لوزنگ دی ایبلٹی ٹو میک وائٹامن سی, ان کے ماحول میں یہ پھل تھے اورنجز وغیرہ اور وہ کھا رہے تھے وائٹامن سی اپنی ڈائٹ میں, تو کبھی کبھی ان کو مل جاتی تھی لیکن زیادہ تر کم ہوتی تھی ان کی باڈی میں, اس وجہ سے ان کو سیویئر شسٹوسمائسس نہیں ہوتا تھا, اور ان کو اس وجہ سے ایک سروائیول ایڈوانٹیج ملا. تو انہوں نے یہ ڈیمونسٹریٹ کیا تھا اگر یہ جو شسٹوسمائسس کا پیراسائٹ ہوتا ہے اس کی وائٹامن سی کم کر دو تو وہ انڈے نہیں دے سکتا. تو یہ ان کا ہائپوتھیسس تھا اس بارے میں, لیکن ہائپوتھیسس ابھی ہے, نئی ریسرچ ہے, کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ وہ جو جین جو ہے اس کا لاس جو تھا اتنا کریٹیکل کیوں تھا اور کریٹیکل کیوں نہیں تھا, اور یہ ہمارے آج کل کے لوگ ہیں وہ سارے جو ہیومنز ہیں کلوز ہیں ہمارے ریلیٹیوز ہیں وہ نہیں پروڈیوس کر سکتے وائٹامن سی, اور یہ جین لاس اتنی بڑی اس کی رزلٹ نہیں ہوا ہمیں, اٹ ڈڈنٹ لیڈ ٹو آور ایکسٹنکشن, ہمیں اپنی ڈائٹ سے مل رہی تھی وہ وائٹامن. ایسی بہت سی جینز ہیں جو اب آہستہ آہستہ میوٹیٹ ہو کر اب ہماری ویو لاسٹ دیم اور وہ سوڈو جینز بن گئی ہیں. تو یہ ایک ایگزامپل ہے جہاں آپ کو جینیٹکس سے بالکل عین نظر آتا ہے کہ کیسے آہستہ آہستہ اس کے سیکوینس میں تبدیلی ہوئی ہے, اور اتنی ہو گئی کہ وہ پھر انزائم جو بنتا تھا وہ اپنا کام نہیں کر سکتا تھا. تو in that way genetics is telling us every day کہ verifying کہ جو ہمیں پتہ ہے ایوولوشن کے بارے میں جو چیز ہوئی ہیں وہ اسی طرح ہوئی ہیں, اور ان کے ڈیٹیل میکنزم ہمیں نظر آ رہے ہیں اب جینیٹک سیکوینسنگ کی وجہ سے, جس میں بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے پچھلے کچھ سالوں میں.